خوف سے بڑی میری ذمہ داری ہے. زندگی آج ہے کل نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے ایک پل کا, لیکن جتنی دیر میرے سر پہ یہ ذمہ داری ہے میں کم از کم اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہو سکتی ہوں کہ میں نے اپنی طور پر جو ہے انسانی کوشش جو ہے وہ پوری کی. لیکن میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, جیسے میں نے کہا کہ انتظامی طور پہ, حکومتی طور پہ, میں سیاسی طور پہ میں جو کر سکتی ہوں, میں ڈیٹرنس کریٹ کر سکتی ہوں, میں یہ کوشش کر سکتی ہوں کہ مجرم کو فوراً پکڑا جائے, مجرم کو سزا ملے, ایک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے, تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو, معاشرے کے اندر ایک خوف کریٹ ہو کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمیں بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اس سب کے, اور یہ میں کر رہی ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں لوگوں کے گھروں تک مجھے ایکسیس نہیں ہے. لوگوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے, لوگ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں, لوگ اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں, ہم اپنے مردوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں, اس کا ذمہ داری صرف اکیلے میری نہیں ہے. اب گرمی کا موسم ہے, شدت کی گرمی ہے, اور بچے جاتے ہیں باہر نہروں میں نہانے کے لیے, دریاؤں میں نہانے کے لیے, ماں باپ ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. جب گٹر میں گر کے بچہ مرتا ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے, نہ صرف وہ میری ذمہ داری ہے بلکہ 2-3 راتیں میری بہت کرب میں گزرتی ہیں, بہت تکلیف میں گزرتی ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رات پہلے میونسپیلٹی والے یا جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ وہاں پہ ڈھکن لگا کے جاتے ہیں, رات کو کوئی آ کے وہ ڈھکن چرا کے لے جاتا ہے اور صبح اس میں کوئی بچہ گر کے ہلاک ہو جاتا ہے. میں والدین سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں. اپنے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے, ان کو بازاروں میں چیزیں لینے نہ بھیجیں. اس کے لیے خود اگر آپ کو ایکسٹرا تکلیف بھی کرنی پڑتی ہے وہ کریں, لیکن اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں, بھیڑیوں کے سامنے نہ, کیونکہ آپ کسی کے دل کا حال اس کا چہرہ دیکھ کے نہیں پہچان سکتے. اور ہر چور یا ہر جو کرمنل ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں پکڑا گیا, شاید میرے پہ نظر نہ پڑے کسی کی. تو یہ جو ہمارے گلیوں میں, محلوں میں لوگ گھوم رہے ہیں, ان سے اپنے بچوں کو بچائیں. کل ایک بہت دل خراش واقعہ ہوا, میرا دل اس پہ زخمی ہے, اور ایک ٹیوشن سینٹر بھی نہیں تھا, وہ ایک خاتون ہے جو اپنے بچوں میں, اپنے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی, کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں تو والدین بھی ان کو بچوں کو وہاں بھیج دیتے تھے. 14 اموات ہوئی ہیں کل اس کی چھت گرنے سے. اور مجھے, جہاں پر مجھے بہت افسوس ہے, بلکہ میرا دل جو ہے وہ زخمی ہے, دل رو رہا ہے, کیونکہ ایک انسانیت کے تحت بھی ہر انسان کا دل اسی طرح ہے, افسردہ ہے, المناک حادثہ ہے. لیکن ایک بطور چیف منسٹر مجھے ایک اور سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ میں ایسا کیا کر سکتی تھی کہ میں اس حادثے کو روک سکتی. تو ظاہر ہے غفلت تو ہوئی ہے وہاں پہ, لیکن کسی کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے, ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ اس چیز کا پہلے پوری ایک تسلی کر لیں کہ جہاں وہ اپنے بچے کو پڑھنے بھیج رہے ہیں, چاہے وہ مدرسہ ہے, چاہے وہ کوئی اسکول ہے, یا وہ کوئی ٹیوشن سینٹر ہے جس کو ٹیوشن سینٹر کہا بھی نہیں گیا, جس کے پاس کوئی رجسٹرڈ ٹیوشن سینٹر نہیں ہے, یا کہیں وہ بچوں کو کھیلنے کے لیے بھیج رہے ہیں, یا وہ کہیں بچوں کو کسی سپورٹس کے لیے بھیج رہے ہیں, تو خدا را اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں. بچوں کو ایسی جگہ پہ نہ بھیجیں جہاں پہ کسی غلطی کا, کسی حادثے کا, کسی افسوسناک جو واقعہ ہے اس کا احتمال ہو. اور اس کے چھت پہ کام ہو رہا تھا, چھت پہ وہ مزدور, کیونکہ ابھی چھت بن رہی تھی, تو مزدور اکٹھے کھڑے ہو گئے چھت پہ, اور وہ چھت جو ہے وہ گر گئی, اس کے ملبے تلے بچے دب کے ہلاک ہو گئے. تو اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ نے منشیات کی بات کی, کہ منشیات جس طرح ابھی کچھ عرصہ پہلے تک عام تھی, جس طرح بازار میں چائے, کافی, فروٹ بکتا ہے, اس طرح منشیات اویلیبل تھیں گھروں میں, اسکولز میں, کالجز میں, چوکوں پہ, چوراہوں پہ. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو 7-7, 8-8 سال کے بچوں کو منشیات پہ لگا دیا جاتا ہے بائی ڈیزائن, کہ 3-4 مہینے وہ ہم اس کو یہ کریں گے تو اس کے بعد اس کو وہ اڈکٹڈ ہو جائے گا, اور خود بخود جو ہے وہ ہماری سیل بڑھے گی. ابھی کچھ دیر پہلے, 2-3 دن پہلے, ایک جو ڈرون ہے وہ گرا کسی چھت پہ, تو اس پہ سے ڈرگز جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو رہی تھی.
تو میں اب گھر میں وہی والی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں انتظامی امور کو دیکھ سکتی ہوں, میں سیاسی امور کو دیکھ سکتی ہوں, میں حکومتی امور کو دیکھ سکتی ہوں, لیکن گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے اس میں میری کوئی پہنچ نہیں ہے. تو اس کا جو پیغام ہے کہ بچوں کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے, بچوں کی جو تضحیک ہو رہی ہے, آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ٹیچر نے, اسکول کے ٹیچر نے مار مار کے بچے کو زخمی کر دیا, مار مار کے بچوں کو لہو لہان کر دیا, یا مار مار کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. بیٹے نے ماں کو مار دیا یا بیٹے نے باپ کو مارتے ہوئے ویڈیوز آ رہی ہیں, یا کسی خاتون کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا, یا کسی شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا, جلا دیا, ابھی یہ دھکا دے دیا اوپر سے. اب یہ تو ایک معاشی مسائل ہیں جن کا جو تدارک ہے, جن کا جو اصلاح ہے, وہ آپ سب نے کرنی ہے. اس کے لیے آپ کے پاس مسجد موجود ہے, اس کے لیے آپ کے پاس ممبر موجود ہے, اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ تمام ہماری جو عبادت گاہیں ہیں, ہمارے جو لیڈرز ہیں, قوم کے جو لیڈرز ہیں, جو آپ کی شکل میں میرے سامنے بیٹھے ہیں. یہ ترغیب آپ نے دینی ہے, یہ اصلاح آپ نے کرنی ہے, یہ ذہن سازی آپ نے کرنی ہے. حکومت تو جو بھی کرتی ہے وہ حکومت کو کچھ اس کی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, جو اس کو سمجھتے ہیں, کچھ اس پہ تنقید کرتے ہیں. تو حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے. حالانکہ میں ان رکاوٹوں کی کم ہی پرواہ کرتی ہوں. مجھے پتا ہے کہ جو میرے عوام کے لیے چیز بہتر ہے مجھے وہ کرنی ہے. تو یہ جو ایلز ہیں معاشرے کے, چاہے وہ فرقہ واریت ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہیٹ مٹیریل ڈالنا ہو, یا وہ ایک دوسرے کے مذہب کو برا کہنا ہو, یا وہ ایک دوسرے کی جان اور مال کو خطرے میں ڈالنا ہو, کسی کی عزت کو اچھالنا ہو, کسی کی عبادت گاہ پر کوئی حملہ ہو, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہماری آئینی ذمہ داری ہے, بطور پاکستانی بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور اب آپ اس کمیٹی کے تحت آپ حکومت میں شامل ہیں, آپ میرا بازو بنیے, آپ میرے پیغام کو پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں جو پھیلانے کا جو مذہبی رواداری ہے, جو انسانی رواداری ہے, اس میں بہتری لانے کے لیے آپ کو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ میرے دست راست بنیے, آپ میرے بازو بنیے, اور آپ میرا پیغام, امن کا پیغام جو ہے وہ پورے پنجاب میں آپ پھیلائیں, تاکہ لوگوں کی ذہن سازی ہو, لوگوں کی اصلاح بھی ہو. ابھی آپ نے دیکھا کہ محرم الحرام کے موقع پہ میں شکر گزار ہوں اپنے اہل تشیع کے رہنماؤں کی, اور باقی مسلک جو ہیں ان کے بھی رہنماؤں کی, کہ انہوں نے